یا کہ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں. اب تھوڑا اور آگے بڑھ کر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو نفاق ہے، یہ جو گروہ ہے، یہ جو بیماری ہے، اس کے کتنی اقسام ہیں. جیسے شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے. ویسے ہی نفاق کی بھی کچھ قسمیں ہیں. تو نفاق کی بھی دو ہی قسمیں ہیں. کتنی؟ نفاق کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ نفاق اعتقادی. اس کا دوسرا نام نفاق اکبر بھی ہے. یعنی نفاق اکبر کہو یا نفاق اعتقادی کہو، دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. تو اس نفاق کے اندر، اس قسم کے اندر ایک منافق جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دل کے اندر اسلام کو چھپاتا ہے، اپنے دل کے اندر کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. اس قسم کا جو منافق ہے وہ دائرے اسلام سے مکمل طور سے خارج ہے. یعنی وہ شخص، وہ منافق مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دراصل اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر کفر ہے، نہ کہ اسلام ہے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ نفاق کی ایک قسم کیا ہے؟ نفاق اعتقادی. اور یہ قسم کو جو ماننے والا ہوگا، یعنی جس کے اندر ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے، وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور منافقین کا یہ گروہ اس وقت وجود میں آتا ہے یا اس وقت لوگوں کے سامنے ان کے اصلی چہرے آ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام کو عروج مل رہا ہے، اسلام بلندی پر جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہے اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام کو فیس ٹو فیس دبانے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچ لیے. اب ڈھونگ رچنے کے بعد مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ جو ظاہری ہے، نحن نحکم بالظواہر، ہم جو ہے ظاہر جو چیز لگ رہی ہے اسی کے تحت ہم حکم لگاتے ہیں کسی چیز پر. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے تو ہم اسے مسلمان مان لیتے ہیں، حالانکہ اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. دل کے اندر کے راز کس کو معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے مسلمان سمجھ کر اپنے گروہ میں شامل کر لیتے ہیں. اب جب وہ ہمارے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جان، اس کا مال سب حفاظت میں آ جاتا ہے. چونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنے مال کی حفاظت تو کر لی، اپنے جان کی حفاظت کر لی، لیکن اب اس کا جو حقیقی پلان ہے، جو حقیقی مشن ہے، وہ یہاں سے اس کا چالو ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سے کہ مسلمانوں کے گروپ میں جب وہ شامل ہو گیا تو اب مسلمانوں کی اندر کی باتیں جو ہے وہ جاننے لگ جائے گا، اور پھر مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف دینے کی سازشیں رچنے لگتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں. یعنی وہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو کس طرح سے تکلیف پہنچانی ہے، مسلمانوں کو اسلام کو کس طرح سے دبانا ہے، کس طرح سے اسے اٹھنے سے روکنا ہے، تو اس کی وہ لوگ سازشیں کرتے ہیں. اور جب سازش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تب ان کا اصلی چہرہ جو ہے یہ سامنے آ جاتا ہے کہ در حقیقت اس قسم کے منافق جو ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو چکھ رہے ہوگے. اسی طرح سے نفاق کی دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ نفاق عملی، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے. اس قسم کا منافق کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس کے دل میں ایمان برقرار رہتا ہے، ابھی مکمل طور سے اس کے دل میں کفر نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان برقرار ہے، لیکن جو نفاق کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یا اللہ رب العالمین نے جو نفاق کی علامتیں بتائی ہے، تو ان علامتوں میں سے، ان صفتوں میں سے کچھ صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. پھر چاہے وہ سبھی صفتیں پائی جائیں یا ان صفتوں میں سے کچھ ایک دو بھی صفت پائی جائے، تو گویا کہ ایسا شخص نفاق اصغر کا شکار ہے. جیسے کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور اسی طرح سے دغا بازی کرنا، جھگڑا کرے تو بد کلامی کرنا، اور مطلب ایسی بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی. تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے نفاق اکبر جسے نفاق اعتقادی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے نفاق اصغر جسے نفاق عملی کہتے ہیں.
تو جس کے جو نفاق اکبر کا مرتکب ہوگا تو ایسی صورت میں وہ فرد وہ شخص دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جائے گا، اور جس شخص کا عمل نفاق عملی کے مطابق ہوگا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، البتہ وہ اپنے کیے کی سزا اپنے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین سے جزا و سزا حاصل